زمان پارک لاہور کے رہائشی پاٹے خان نے ایک نئی پھول جڑی چھوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے اسے قتل کروانے کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں اور اس کے قتل کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ پاٹے خان کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات چھوڑتا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھ رہا ہے، ورنہ اس کی سیاست اصل میں ختم ہو چکی ہے۔ اس کے پاس سوائے باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ جھوٹ بول کر اور نئی نئی باتیں بنا کر وہ خود کو بہت بڑا لیڈر ثابت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ رجیم چینج کیا گیا ہے، وہ امریکہ نے کروایا، کبھی وہ کسی پر الزام لگاتا رہا، کبھی کسی پر الزام لگاتا رہا، سائفر کی سٹوریاں سناتا رہا، اور پھر وہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی پر الزام دینے لگا کہ اس کی حکومت ختم کروانے میں محسن نقوی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یعنی باتیں بنانے میں اور جھوٹ گھڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ نئی نئی باتیں بنا کر، جھوٹ بنا کر اور دروغ گوئی سے کام لے کر وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھے۔ اس کے ماننے والے جو ہیں یوتھیے، ان کو بھی سلام پیش کرنا پڑتا ہے کہ وہ بھی ایک مخبوط الحواس شخص کو اپنا نجات دہندہ مان رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص نہ جانے کن صلاحیتوں کا مالک ہے، اور پاکستان کے لیے یہی ہے وہ شخص جو ان کے لیے سیویئر ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران خان ایک ایسا کردار ہے جو اصل میں ایک ریڈل ہے، اور یہ ریڈل، یہ معمہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو موقع نہ دیتی، اس کو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر حکومت میں نہ لے کر آتی، تو یہ کبھی بھی اس قابل نہ بنتا کہ آج یہ بڑی بڑی چھوڑ رہا ہوتا اور خود کو پاکستان کا ٹھیکیدار اور پاکستان کا مختار کل کہنے کی جرات کرتا۔ آج یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر نظام نہیں چل رہا، یہ آئے گا تو نظام چلے گا، اور اسی کی وجہ سے پاکستان تمام مسائل سے نکلے گا۔ عمران خان جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور اب یہ صرف اسی لیے اس نے جھوٹ بولا ہے تاکہ کہیں مجھ سے یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ سیکورٹی واپس نہ لے لے۔ سیکورٹی بچانے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ اس کے گھر کے باہر سیکورٹی لگی رہے، اور میں ایک بہت بڑا ڈان بن کر لاہور میں بیٹھا رہوں۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اب اس نے بنی گالا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور لاہور زمان پارک کے گھر کو چھوڑ کر اب یہ بنی گالا اسلام آباد میں جانے کا پروگرام رکھتا ہے۔ اس کے لیے اس نے پروگرام بنایا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے، چونکہ وہاں اس کی یہ حکومت ہے، تو وہاں سے سیکورٹی جو ہے وہ فورسز منگوائے گا اپنی سیکورٹی کے لیے، اور پھر اس نے پرائیویٹ جو سیکورٹی ایجنسی کی خدمات بھی لے لی ہیں، اور بنی گالا کے اندر 2 کمرے جو ہیں اس کے لیے بلٹ پروف بھی تیار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا لیڈر ہے جو خود کو بہت بڑا بہادر اور بہت بڑا جو ہے وہ سورما سمجھتا ہے، مگر اندر سے وہ ڈرا ہوا ہے۔ زمان پارک کے باہر بھی اس نے اپنے لونڈے لپاڑوں کو بٹھایا ہوا ہے، یوتھیوں اور یوتھنوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے بچاؤ۔ اب یہ بنی گالا میں بھی لوگوں کو اکٹھا کرے گا اپنی سیکورٹی کے لیے، یہ تمام انتظامات کرے گا۔ اتنا بہادر ہے تو یہ باہر نکلے اور عوام میں جائے،
مگر یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ اندر سے ایک بزدل انسان ہے، کیونکہ جھوٹا شخص ہمیشہ بزدل ہوتا ہے۔ زرداری پر الزام لگایا ہے اس نے قتل و غارت کرانے کا، کہ اس کو قتل کرایا جائے گا، مگر اس کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو نے اس پر 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا ہے، نوٹس بھیجا ہے اور اسے عدالت میں بلائے گا، مگر عدالت میں یہ ٹھس ہو جائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف الزام ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آصف زرداری کو کیا ضرورت ہے اس کو مروانے کی؟ آصف زرداری نے کسی کو قتل کروانا ہوتا تو وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو قتل کرواتا جنہوں نے دوران حراست اس کی زبان کاٹی، اس پر تشدد کیا اور اسے قید میں جو ہے وہ صحبتیں دی۔ مگر زرداری جو ہے وہ مین آف کمٹمنٹ ہے، مفاہمت کا آدمی ہے، وہ اس قسم کے اچھے ہتھ کنڈے نہیں کرتا۔ اس نے کسی کو مروانے کے لیے، قتل کروانے کے لیے کبھی کوئی سپاری وغیرہ نہیں دی۔ یہ خام خواہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑا امپورٹنٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں کہ مجھے قتل کروانے کے لیے زرداری نے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے۔ یوتھیوں کو خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ کس شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سوائے جھوٹ اور یو ٹرن کے اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس کے کسی الزام میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور یہ بے سر و پا باتیں بیان کرتا ہے، افسانے گھڑتا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ روزانہ یہ 2 جھنڈے لگا کر اور بیچ میں یہ بیٹھ کر یہ لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ اس کی سیاست فی الحال دفن ہو چکی ہے، کل کیا ہو جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن فی الحال اس نے اپنی سیاست کو خود ختم کر دیا ہے اور یہ ایک عضو معطل بن چکا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو قانون اور عدالتوں سے بچائے، جیل سے بچائے، اس کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کہیں اسے گرفتار نہ کر لیا جائے، کہیں اس کو جیل میں نہ ڈال دیا جائے۔ مگر اب جو نیکسٹ اس کی جو منزل ہے وہ جیل ہی ہے، اور اس کے سوا اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی فنکاریاں کر کے، جھوٹ بول کر یہ دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔